اسلام کی بات آتی ہے تو پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، فوراً سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کون سا اسلام؟ اہل حدیث اسلام، حنفی اسلام، بریلوی اسلام یا دیوبندی اسلام؟ اب یہ بظاہر کیا تھا؟ ایک ہیرا پھیری تھی نا، اور ہیرا پھیری ہمارے لیے بری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہیرا پھیری کا حکم دے دیں تو پھر ہیرا پھیری کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ کار تو نہیں ہوگا، بلکہ پھر نیکی ہو جائے گی۔ اسلام نظریہ حیات، طرز زندگی کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک طرز زندگی، طرز حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جتنے بھی ایمان والے ہیں، خواہ وہ حضرت نوح پر ایمان لانے والے ہوں اور خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک ایمان لانے والے ہیں، ان سب کا دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین تو اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع شاید آپ کے علم میں آگے ہوگا کہ آج ہم اسلام اور سیکولرزم کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ دو عنوان آئے ہیں، اسلام اور سیکولرزم۔ اس کے بارے میں آپ نے بڑی متضاد باتیں سن رکھی ہوں گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیکولرزم میں اسلام کی گنجائش ہے اور سیکولرزم سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ نظریہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں، اور اسلام کی اصل جنگ سیکولرزم کے ساتھ ہے۔ یہ بات کیوں اس کنٹراڈکشن کے ساتھ آ رہی ہے ہمارے سامنے؟ اس لیے کہ سیکولرزم کی ایک ونڈو ڈریسنگ ہے، سیکولرزم کا ایک روشن چہرہ ہے جو بہرحال ایک لاجیکل سا لگتا ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، پھر ہر مذہب میں آگے ڈویژنز ہیں، مثلا اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، اور 20 مذاہب ہیں، اور پھر آگے ہر مذہب کے اندر فرقے ہیں، یہودیوں میں بھی فرقے ہیں، عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں، مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں۔ تو ایک آسان راستہ ڈھونڈا گیا کہ مذہب کو ایک خاص دائرے کے اندر بند کر دیا جائے، اور باقی جو معاملات ہیں وہ عوام اپنے مشورے سے، اپنے چوائس سے طے کریں، اور اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو، تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اس لیے کہ جب اسلام کی بات آتی ہے تو پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، فوراً سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کون سا اسلام؟ اہل حدیث اسلام، حنفی اسلام، بریلوی اسلام یا دیوبندی اسلام؟ تو لہذا ایک اچھا سا جسچر معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اور دنیاوی معاملات کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، جس کے لیے سیکولرزم نے عنوان دیا ہے سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ۔ چرچ سے مراد مذہب اور اسٹیٹ سے مراد دنیاوی معاملات۔ ذرا اس کا گہرائی میں اتر کر جائزہ لیتے ہیں کہ کون سا خیال درست ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اسلام کو۔ اسلام کو ہم کس اعتبار سے پہچانتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو سورہ آل عمران کے ایک آیت کا ٹکڑا سنایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ دین کے لفظی معنی بدلے کے ہیں۔
اور سورۃ الفاتحہ میں یہ لفظ اپنے بنیادی معنوں میں آیا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، وہ دن جس دن سب کو پورا پورا بدلہ چکایا جائے گا، وہ بدلے کا دن ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کما تدین تدان، جیسا دو گے ویسا لوگے، ویسا بھرو گے۔ پھر قرآن مجید میں سورۃ الکافرون میں دین کا لفظ راستے کے معنوں میں آیا ہے، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہاری راہ، ولی دین، اور میرے لیے میری راہ۔ یعنی بہت آرگومنٹ ہو چکے، بہت باتیں ہو چکی، اب چھوٹی ساریاں گلاں نو، یو گو یور وے اینڈ لیٹ می گو مائن۔ پھر سورۃ یوسف میں آپ کو کہانی تو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو ڈیٹین کرنا چاہتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ان کا انٹرویو لیا کہ تم کلیم کر رہے ہو کہ ہم 11 بھائی اور 2 ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں، تم تو 10 ہو، 11واں کا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہمارے ابا جان کو بڑا پیارا ہے، وہ اس کو علیحدہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اگلی دفعہ اس کو ساتھ لے کے آؤ گے، میں بوڑھے ماں باپ کو تو تکلیف نہیں دیتا، لیکن اس جوان بھائی کو لانا پڑے گا، لاؤ گے تو تمہیں غلہ ملے گا ورنہ چھٹی کرو۔ لہذا وہ کسی طرح یعقوب علیہ السلام کو راضی کر کے بنیامین کو لے آئے، اور آپ کو پتا ہے کہ کیسے انہوں نے اس کو رکھا کہ اپنے کارندوں سے کہا کہ وہ اسپیشل میئر جو ہے شاہی، اس کو اس کے تھیلے میں پیک کر دو اور پھر اسی میں سے برآمد کر لینا، جیسے ہمارا تھانے دار کرتا ہے کہ آپ کی تلاشی لیتے لیتے وہ پڑیا آپ کی جیب میں ڈال کے پھر وہیں سے وہ برآمد کر لیتا ہے منشیات۔ اب یہ بظاہر کیا تھا، ایک ہیرا پھیری تھی نا، اور ہیرا پھیری ہمارے لیے بری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہیرا پھیری کا حکم دے دے تو پھر ہیرا پھیری کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ کار تو نہیں ہوگا، بلکہ پھر نیکی ہو جائے گی، اس لیے کہ مالک کا حکم ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کو یوں بیان کیا جائے گا، بیان کیا گیا کہ ذالک کدن آل یوسف، یوں ہم نے یوسف کو ایک ترکیب سجائی، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ بادشاہ کے دین میں، یعنی بادشاہ کے قانون میں یوسف اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے، تو یہاں قانون کے معنوں میں استعمال ہو گیا۔ اور جو آیت میں نے شروع میں سنائی آپ کو، اس میں اسلام نظریہ حیات، طرز زندگی کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک طرز زندگی، طرز حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے۔ پھر دین کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ ہمارے ہاں مستعمل ہے، مذہب۔ مذہب کا لفظ عام طور پر ریلیجن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ جو غیر لٹریچر پڑھیں گے تو وہاں پر اسلام کو بھی ایک مذہب کہا جائے گا، کرسچینٹی کو، جوڈائزم کو، ہندو مت کو، لیکن جو ہمارا اسلامک لٹریچر ہے اس میں اسلام کو دین کہا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نان کنٹروورشل ہے، دین سب کا مشترک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جتنے بھی ایمان والے ہیں، خواہ وہ حضرت نوح پر ایمان لانے والے ہوں اور خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک ایمان لانے والے ہیں، ان سب کا دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے، لیکن چلنے کے راستے مختلف ہیں۔ ایک حنفی وے آف موومنٹ ہے، ایک شافعی وے آف موومنٹ ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ اصل میں مائنڈ سیٹس ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے اختتام پر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم بنو قریظہ کی بستی پہنچ کر اس کا محاصرہ کرو اور بس اثر وہیں جا کے پڑھو، لیکن صحابہ کرام لیٹ ہو گئے اور سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، یعنی عصر قضا ہونے والی ہو گئی، تو صحابہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ایک مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا ہے بائی لیٹر اس کو فالو کرو، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مم و ان عمل کریں گے اور نماز قضا کر لیں گے، پڑھیں گے وہیں جا کر۔ دوسروں نے انٹرپریٹ کیا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی چلو تاکہ تم
سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ اور اثر پڑھ لو. لہٰذا آدھوں نے اثر پڑھ لی, آدھوں نے نہیں پڑھی. جب معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپروو کر دیا. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو نماز قضا کر کے وہاں پڑھنے والے تھے, یہ شافی مائنڈ سیٹ ہے کہ حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرو, صحیح حدیث ہو ظاہری الفاظ پر عمل کرو, یہ شافی مائنڈ سیٹ ہے. اور ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ جو کہا ہے حضور نے وہ کرو, اس پر انٹرپریٹر غور کرنا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ حنفی مائنڈ سیٹ کیا ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کا یہ کہنے کا مطلب کیا تھا, انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی, دونوں ہی ٹھیک ہیں. لیکن بہرحال چونکہ یہ جدا جدا راستے ہیں, لہذا ہمارے بزرگوں نے احتیاط کی ہے کہ یہ جو جدا جدا راستے ہیں ان کو دین نہیں کہا, ان کو مذاہب کہا ہے, مذہب حنفی, مذہب شافعی, مذہب مالکی وغیرہ, مذہب اہل حدیث. لیکن یہ لفظ نہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے نہ حدیث میں استعمال ہوا ہے. پھر اور ہمارے یہاں کچھ سکولز آف تھاٹ ہیں دوسرے زاویوں سے, مثلا تصوف, وہ ایک سکول آف تھاٹ ہے. وہ کیا ہے, وہ انسان کی دل کی صفائی کو فوکس کرتا ہے اور ایمان کو فوکس کرتا ہے, یقین پیدا کرنا, اللہ کا خوف پیدا کرنا, للہیت پیدا کرنا, اسی طرح اخلاق کو درست کرنا, بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو, منافقت نہ ہو. اس کو کون ایڈریس کرتے ہیں, صوفیہ ایڈریس کرتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے, طریقت, طریقے معنی وہ راستہ ہے. شریعت, شین را عین, شارع, سڑک کو کہتے ہیں پکی سڑک, پکا راستہ جو ہے وہ شریعت ہے, یہ فقہ ہیں. تو مذہب بھی راستہ, ذہب یذہب کے معنی جانا, مذہب جانے کا راستہ, اور طریق بھی راستہ, شریعت بھی راستہ, یہ سب راستے ہیں. یعنی پہنچنا وہیں ہے, کوئی وایا بائی پاس ہے اور کوئی بتی چوک سے گزر کر ہے, لیکن جانا ادھر ہی ہے, لاہور ہی جانا ہے. یہ مختلف راستے ہیں لیکن منزل ایک ہے. اس کے بعد انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ریلیجن. اچھا, اب انگریزی کا کوئی لفظ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو موسٹ اوتھینٹک وے ہے وہ انگریزی کی 2 ڈکشنریز ہیں, آکسفورڈ اور چیمبرز. اس میں جو ڈیفینیشن ہوگی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو میرے سامنے آکسفورڈ کے 2 ایڈیشن تھے, ایک 1948 والا جس کا 60 کا چھپا ہوا ایڈیشن میرے سامنے تھا, اور پھر میرے سامنے 95 کا ایڈیشن بھی آیا. تو میں نے ان دونوں میں سے ٹریس کرنے کی کوشش کی کہ ریلیجن کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے. اینڈ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ 1948 والے ایڈیشن میں ریلیجن کی تعریف تھی. غور سے سنیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ اسلام کی تعریف ہے کہ نہیں. بلیف ان دا ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور. نوٹ کر لیں بے شک, پھر بتائیں مجھے. بلیف in the existence of a supernatural ruling power, comma, controller and creator of the universe, comma, who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. پھر بولتا ہوں, غور سے سنیے گا. Belief in the existence of a supernatural ruling power, comma, controller and creator of the universe, comma, who has given man a spiritual nature, comma, which continues to exist after death of the body. سوچ کے بتائیے کہ اسلام کی تعریف ہے کہ نہیں جی, سوچ کے بتانا ہے. ہاں جی, کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام کی تعریف ہے جی؟ نہیں, کہاں گڑبڑ ہے؟ ہاں جی, پھر بولتا ہوں, بلیف ان دا ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور. بلیف ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور, کنٹرولر اینڈ کریٹر آف دا یونیورس, کاما,
who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. نہیں ہے تعریف اسلام کی؟ کیسے تعریف ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کہاں ہے اس میں؟ آخرت تو اللہ کے بعد ہے نا. اللہ تعالیٰ از ناٹ اے پاور, ہی از اے پاورفل بینگ. یہ ہے جہاں پر ایک ڈنگ مارا ہے انہوں نے, بیوقوف بنایا ہے سب کو کہ ایز اف دے بلیو ان گاڈ whereas they don't believe in him. اللہ تعالیٰ is not a power, وہ ایک پاورفل بینگ ہے. اب اس کو نوٹ کریں کہ پاور اور پاورفل بینگ میں کیا فرق ہے. آپ ماشاءاللہ سب اساتذہ ہیں, غور کریں, ابھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات. ٹیچر بڑی شے ہوتا ہے. ایک میں 1 by 1 جی. پاور از بلائنڈ, اور پاورفل بینگ جو ہے وہ دیکھتا ہے, سنتا ہے, فیصلہ کرتا ہے, یس کرتا ہے, نو کرتا ہے, وہ اتھارٹی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ از ناٹ اے پاور, ہی از اے پاورفل بینگ. تو ہم اس اللہ پر بلیو کرتے ہیں جو ایک پرسونیفائڈ بینگ ہے, وہ پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے ایک سے ایک لفظ میں اللہ از ناٹ اے پاور, ہی از اے پاورفل بینگ. کتنا فرق پڑ گیا. اب یہ سارا جو سیکولر نظام ہے, نظام تعلیم خاص طور پر, آپ اسکول سے متعلق ہیں, تعلیم سے متعلق ہیں, آپ سے میں زیادہ گفتگو اسی حوالے سے کروں گا. اچھا, پھر سیمی کولن ڈال کر پھر ایک کرسچینٹی کی ڈیفینیشن تھی, مونکس ان کا ایک فرقہ ہے, اس کی تعریف کر دی انہوں نے. اس کے بعد پھر اگلا تھا سیمی کولن کے بعد رولنگ پیشن آف ونز لائف. رولنگ پیشن آف این انڈیویجول یا ونز لائف. اب یہ بتائیں کہ یہ اسلام کی تعریف ہے کہ نہیں. جی, آف این انڈیویجول یا ونز لائف ایک ہی بات ہے. اسلام ہمارا رولنگ پیشن ہے کہ نہیں. رولنگ پیشن کو کھول لینا, ایسا جذبہ جو انسان پر پوری طرح حاوی ہو. یس ہے. اچھا, اب 95 والا ایڈیشن تھا, اس میں انہوں نے پہلی ایڈیشن اور پہلی تعریف اڑا دی, حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اقرار نہیں تھا. پھر بھی جو شک بھی پڑ رہا تھا کہ سرسری طور پر کوئی ایمان لے ہی نہ آئے اللہ پر, وہ ختم کر دی انہوں نے. اور پھر دوسری جو تعریف وہ لے کے آئے, اس میں جو دوسری تعریف تھی رولنگ پیشن والی, اس کو امینڈ کر دیا. امینڈمنٹ کیا کی؟ کنٹرولنگ انفلوئنس آف ونز لائف. اچھا, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ رولنگ پیشن اور کنٹرولنگ انفلوئنس. یہ اصل میں اب فرائیڈ کا انفلوئنس آ گیا. فرائیڈ نے انسان کی شخصیت کے 3 جو ہیں لیولز ڈیفائن کیے ہیں, انکانشیس مائنڈ, پھر کانشیس مائنڈ, اور پھر سپر کانشیس مائنڈ. وہ کہتا ہے کہ سپر کانشیس مائنڈ جو ہے یہ خام خواہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے, مذہب کا انسان کے اندر کوئی وجود نہیں ہے, یہ باہر سے ٹھونسی جانے والی چیز ہے. اب یہ انفلوئنس ہے. پیشنز اندر سے اٹھتا ہے, ہمیشہ پیشن اندر سے اٹھتا ہے, انفلوئنس باہر سے آتا ہے. تو ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ قیامت ہوتی ہے نا. تو کیسے وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں لوگوں کے مائنڈز کو. یہ رولنگ پیشن کو انہوں نے امینڈ کر دیا, یہ اندر سے نہیں ہوتا. ریلیجن کی تعریف اب کیا ہو گئی؟ کنٹرولنگ انفلوئنس آف این انڈیویجول آف ونز لائف. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گیا ریلیجن. اب آئیے سیکولرزم کی طرف. سیکولرزم 2 الفاظ کا مجموعہ ہے, ازم اور سیکولر. ازم کیا ہوتا ہے؟ وے آف لائف, نظریہ حیات, کمیونزم, کیپٹلزم,
سوشلزم. توحید کو کہتے ہیں مونوتھیزم, تھیو ریلیجن کو کہتے ہیں, اور ازم فلسفی آف وننس آف ریلیجن. تو توحید ہو گئی. مونزم بس وجود ہو گیا, ایک ہی بس وجود ہے. تو ازم کے معنی وے آف لائف, اور سیکولر کے معنی ہے آکسفورڈ ڈکشنری کا بتا رہا ہوں, ورلڈلی. سیکولر مینس ورلڈلی, یعنی کسی اور جہان سے متعلق نہیں, اسی دنیا سے متعلق. ناٹ ریلیجیس اور اسپرچل, کسی اور جہان سے متعلق نہیں اور مذہب اور اسپرچولیٹی سے متعلق نہیں. اچھا, اب کامن سینس کیا کہتا ہے؟ سیکولرزم کا مطلب بھی یہی ہونا چاہیے, اور یہ اس کی ونڈو ڈریسنگ ہے سیکولرزم کی. سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ, مذہبی معاملات کو علیحدہ رکھے اور دنیاوی معاملات کو علیحدہ رکھے. دنیاوی معاملات کو چلانے اور رول کرنے کے اپنے رولز ہوں, ڈیموکریسی ہے یا کوئی اور سسٹم ہے, کمیونزم ہے, کیپٹلزم ہے, اور مذہب جو ہے اس کا تعلق ظاہر ہے ریلیجن کے ساتھ, اس کے اپنے کچھ کمپوننٹس ہیں. اس میں کسی بڑی ہستی کو مانا جاتا ہے, کسی بڑی طاقت کو مانا جاتا ہے, پھر اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے, پھر اس میں رائٹ اینڈ رانگ کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے. یہ انٹیگرل کمپوننٹس ہے کسی بھی ریلیجن کے. کوئی مذہب آپ لے لیں, اس میں یہ تین چیزیں ضرور ہوں گی, ایک بڑی طاقت یا شخصیت, ہستی, پھر رائٹ اینڈ رانگ کا تصور اور اکاؤنٹیبلٹی کا تصور. اچھا, اور جو سیکولر ہے وہ کیا ہے؟ عام دنیاوی معاملات. اچھا, اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیکولرزم کا مطلب یہی ہوتا کہ دنیاوی معاملات کو طے کرنا, لیکن پکڑا کہاں سے جاتا ہے یہ ایسے نظریات کہ انہوں نے ونڈو ڈریسنگ کچھ اور دکھائی ہوئی ہے. روشن چہرہ کیپٹلزم ہے اس کا, سیکولرزم کا کیا دکھایا ہوا ہے؟ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ. اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ مائنڈ whether someone believes in God or he doesn't. We don't mind whether someone believes in God or he doesn't. We don't mind whether someone believes in one God, 10 gods, 1,000 gods or million gods. We don't mind. Right? We don't mind whether someone prays 5 times or not. We don't mind whether he prays the whole night or he sleeps the whole night. It's individual affair. We don't mind. اسی طرح we don't mind someone keeps fast or he doesn't. وہ رکھے نہ رکھے, ہمیں اس کو کوئی سروکار نہیں, اس کا اپنا معاملہ ہے, ہم اس کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے. وہ چیریٹی کرے نہ کرے, زکوٰۃ دے نہ دے, ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. لیکن جو جب سیکولر کا لفظ بطور ورب استعمال ہوتا ہے تو وہاں سے اصل بیماری کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں غلطی اور ظلم کیا ہے. آکسفورڈ ڈکشنری میں سیکولر کا مطلب تو ہے ورلڈلی, ناٹ ریلیجیس اور اسپرچل, لیکن ٹو سیکولرائز کا مطلب ہے ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان موریلٹی اینڈ ایجوکیشن. پھر دوہرا رہا, ٹو سیکولرائز مینس ٹو ریڈیوس the role of religion in morality and education. Morality کیا ہوتی ہے؟ What is moral and what is immoral? What is right and what is wrong? What is moral and what is immoral? What is right, what is wrong? What is legitimate, what is illegitimate? What's legal, what's illegal? یہ ہے morality. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ reduce the role of religion in morality and education. کہ یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے, یہ مذہب ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا. ٹھیک. اچھا, پھر اسی کو مزید واضح کیا, یعنی 1995 والے آکسفورڈ کے ایڈیشن میں سیکولرزم کی تعریف میں بہت واضح تعریف ہے وہ, بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن should be based on facts and science etc. rather than religion. پھر دوہرا رہا ہوں, believe that laws and education, laws تو وہ morality ہوگی نا, اور لیکن اب ساتھ آ رہی ایجوکیشن, یعنی آپ سے متعلق اصل میں یہ پہلو ہے, should be based on facts and science etc.
rather than religion. یہ فیکٹس اینڈ سائنس کیا ہے اس کو سمجھ لیں. آپ میں سے اکثر نے غالباً سائنس پڑھی ہوگی, کم سے کم ایف ایس سی تک تو پڑھی ہوگی اللہ ماشاء اللہ. تو سائنس میں فیکچول کیا ہے, ریئل کیا ہے, وہ چیز کے جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے, آپ دیکھ سکیں, سن سکیں, چھو سکیں, چکھ سکیں, سونگھ سکیں, وہ تو ریئل ہے. اور جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے اس کا کوئی وجود نہیں, یا کم از کم ڈائریکٹ گرفت میں نہ آئے لیکن حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکیں. ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی اور میں کال لے کر کراچی بات کر لوں گا, تھرو واٹ؟ سائنس کہتی ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں, نہ دکھائی دے رہی ہیں, نہ سنائی دے رہی ہے, نہ کوئی ذائقہ, نہ کوئی اسمیل, اور نہ میں ان کو پکڑ سکتا ہوں. لیکن کنفرم کر دیا نا اس نے, تو یس کچھ تو ہے نا جس سے میرا فون کراچی میں بیٹھے ہوئے یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے کنیکٹ ہو گیا. آپ نے وائی فائی کلک کیا تو آگے آ کے اسکول کا جو وائی فائی ہے اس کی ویوز یہاں ہیں, آپ کے پاس پاسورڈ ہے, آپ نے کیا تو آپ ایک دم دنیا سے کنیکٹ ہو گئے. کنفرم ہو گیا نا کہ یس الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. اسی طرح ایٹسٹرا کیا ہے؟ ایٹسٹرا ہے کہ اس کی مثال ایک کیا ہے, سائنٹیفک میتھڈ. میتھمیٹکس ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آئنسٹائن فزسٹ نہیں تھا, میتھمیٹیشین تھا, اور اس نے میتھمیٹکلی پروو کیا E=mc², کہ جب کوئی آبجیکٹ, فزیکل آبجیکٹ, ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گا تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا, اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جائے گا اور اس کے لیے ڈسٹینس زیرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ سب جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے اور یہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھی ہے اور یہ ایکویشن پڑھی ہے, آپ مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں, ڈونٹ یو بلیو؟ کیوں جی, آپ نے پڑھی ہے فزکس؟ کس کس نے فزکس پڑھی ہے؟ اور یہ E=mc² پڑھا ہوا ہے نا, مانتے ہیں نا آپ اس کو؟ یعنی وداؤٹ ویریفیکیشن مانتے ہیں. کیوں؟ آپ کا میتھمیٹکس پر ایمان ہے. تو یہ ہو گیا ایٹسٹرا. اس کے مقابلے میں کیا آپ اتنا ہی اللہ کو مانتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. یعنی اللہ تو ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہمارا یقین اس پر نہیں ہے. لیکن E=mc² کا یقین ہے, پر یقین ہے ہر سائنس کے اسٹوڈنٹ کا جس نے یہ ایکویشن پڑھی ہوئی ہے کہ واقعی ایسا ہوگا. اچھا, حالانکہ مزے کی بات کیا ہے کہ اسی ایکویشن سے بہت سے مذہبی عقائد جو ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں. یہ جب اسلامیات لازمی ہوئی نا, یہ سن 81 کی بات ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ نو ڈگری شیل بی اوارڈڈ until and unless a candidate has passed a compulsory subject of Islamic studies and Pakistan studies. آپ سب نے پڑھی ہوگی, بی اے میں, بی ایس سی میں پڑھی تھی نا. اچھا, اب یہاں تک کہ جو پروفیشنل کالج سے وہاں بھی اس کو ڈگری لینی ہے, ایم بی بی ایس کی ڈگری لینی ہے, تو ڈگری ہے تو اسلامیات پڑھنی پڑے گی. بی ڈی ایس ایک ڈگری ہے, اسلامیات پڑھنی پڑے گی. کیونکہ میرا بھی تعلق ڈینٹل پروفیشن سے تھا, تو میرے پرنسپل صاحب نے, ہمارے ڈینٹل کالج جو تھے, انہوں نے کہا کہ تم نے پڑھانی ہے یہ اسلامیات. تو میں پڑھائی, تو میں عظمت قرآن پڑھا رہا تھا. ایک حدیث میں نے وہاں سنائی ان کو کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا, وہ پکار اٹھے, انا سمینا قرآن عجبا, ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے, امیزنگ قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. تو میں نے یہ حدیث پہلے عربی میں سنائی, تو جو 2 عرب اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے سمجھ لی, اردو ترجمہ کیا تو پاکستانیوں نے سمجھ لی, ایک ملائیشین لڑکی بھی تھی کلاس میں. اب اس کے لیے میں نے انگلش ترجمہ کیا. میں جن کا ترجمہ جی نہیں کیا کرتا ہوں, جوائنٹس نہیں کیا کرتا, تاکہ ڈکشنری میں سے وہ دیکھ کر ترجمہ وہ نہ لے لے. تو میں نے اس سے کہا کہ رافیہ, ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ از جن؟ کہتے یس سر آئی انڈرسٹینڈ. ایک اور پاکستانی لڑکی, بعد میں معلوم ہوا کہ وہ قادیانی تھی, انہوں نے کہا سر آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. تو میں نے شروع تو کیا یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزیں بنائی ہیں ان کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے, سالڈ, لیکوڈ اینڈ گیس. سالڈ جو ہے اس کی ہم حالت بدل نہیں سکتے,
लिक्विड और गैस को इजीली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन अगर कोई ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए डिस्टेंस जीरो हो जाता है और टाइम इन्फिनिट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू कुरान जिन्नात आग से बने हैं विच इज एन एनर्जी, और फरिश्ते नूर से बने हैं विच इज एन एनर्जी। लिहाजा ये फरिश्ते और जिन्नात ये विद इन नो टाइम, इसलिए कि टाइम इन्फिनिट है, डिस्टेंस जीरो है, दे कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आसमान से जमीन और जमीन से आसमान पर जा सकते हैं। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि गदाला डू यू अंडरस्टैंड? कहती यस सर आई अंडरस्टैंड। मैं को कुड़िए तेन समझ आएगी नहीं, मैनू आ गई। तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए सामान पैदा किया कि उसी यानी E = MC² से मुझे जिन्नात का वजूद भी समझ में आ गया, फरिश्तों का वजूद भी समझ में आ गया, और मेराज भी उसी से साबित हो गई। बर्राक कहा जाता है ना उस सवारी को, तो बर्क क्या है? बिजली। तो वो बर्क रफ्तारी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वो सारा कुछ जो है ये इस दुनिया के पैमानों में हो गया। अच्छा, अल्लाह ताला हमें इसका तजर्बा भी कराता है। वो तजर्बा कैसे कराता है कि आपने सुबह लेक्चर देना है, तैयारी कर रहे हैं आप उसकी, ठीक है जी, और 12:30 बज गए, जाहिर नींद भी आ गई, सुबह सवेरे फिर आना भी है स्कूल में, तो आपने टाइम देखा कि 12:35 हो गए। उसके बाद आपको ऊँघ आ गई, फिर एकदम आप जागे तो 12:35 और 25 सेकंड हुए, लेकिन उन 25 सेकंड्स में आप कहां से कहां होके आ गए? इसलिए कि आपका जिस्म क्योंकि वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वो तो वहीं बेड पर खरगाटे ले रहा था, लेकिन आपका जो सेल्फ था, वो जो सॉफ्टवेयर था आपका, वो डिटैच हो गया, और जब वो डिटैच हो गया तो अपनी एनर्जी फॉर्म के अंदर आया वो, और उसने बहुत दुनिया के एतबार से थोड़े वक्त में बहुत कुछ कर लिया और काफी फासला भी तय कर लिया। आप अमेरिका गए, वापस भी आ गए, आसमानों की सैर भी करके आ गए, तो ये क्या होगा? ये साबित है। तो ईद बात वहां से चली थी कि अंग्रेज ने हम पर हुकूमत की, लेकिन लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि डू यू वांट टू बी गवर्न्ड बाय स्वॉर्ड और पेन? ये पेन से हुकूमत क्या है? उन्होंने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया। वो क्या था? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर अल्लाह क्या है? हमारे ईमान की रूह से नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो अल्लाह की जात है, और अल्लाह के पैरेलल कोई नहीं है। लम यकुल्लहु कुफुवन अहद। तो हम कुरान मजीद में लैक पढ़ते रहे, लम यकुल्लहु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, लेकिन समझ के क्या पढ़ते रहे? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो गैर महसूस तरीकों से हमारे दिलों से ईमान निकाल लिया गया। ये बात थी जो अल्लामा इकबाल ने कही थी कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जरीफाना अंदाज में कि यूं कत्ल से लड़कों के वो बदनाम ना होता। अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी, एक कॉलेज खोल देता और वहां पर ये सेकुलर एजुकेशन देता, तो क्या मजाल थी को कोई लड़का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता, है ना? तो ये क्या है? ये जुल्म है कि जिस निजाम तालीम के जरिए से हुआ है। गैर महसूस तरीकों से हमारे दिलों में से ईमान निकाल लिया गया है। अब आइए वापस उस तारीख की तरफ। बिलीफ दैट लॉज एंड एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड साइंस एटसेट्रा। अब ये फैक्ट्स, साइंस तो बता दिया मैंने, साइंस बता दी, अब फैक्ट्स को समझिए। फैक्ट्स क्या है? इसका साथ एक लफ्ज लगा लें, फैक्ट्स एंड फिगर्स। लॉज मुल्की कवानीन बनेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर। अमेरिका में एक कानून बना था, पार्लियामेंट में पास किया था, इसको प्रोहिबिशन एक्ट कहते हैं, कि गवर्नमेंट एक रेफरेंस लेके आई कि शराब के नतीजे में हर साल इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी अमवात वाक़ई होती हैं, हॉस्पिटल्स पर इतना बर्डन बढ़ जाता है, पुलिस पर इतना बर्डन बढ़ जाता है, बड़े टॉप सीक्रेट्स लीक हो जाते हैं, लिहाजा इसको बैन कर दिया जाए। अब अमेरिका के रहने वालों की अक्सरियत ईसाई है, लेकिन इस कानून का रेफरेंस बाइबल नहीं थी। बाइबल में भी शराब हराम है। क्या था? फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये है टू रिड्यूस द रोल ऑफ रिलीजन इन मोरालिटी एंड एजुकेशन। समझ में आ गई बात? और एजुकेशन में आपको बता दिया
کہ غیر محسوس طریقے سے وہ جو عقائد ہیں ہمارے ان پر ڈاکہ ڈالنا. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو لم یلد ولم یولد ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کا کوئی اوریجن ہے, نہ اس کا کوئی ڈیریویٹو ہے. اوریجن کیا ہوتا ہے؟ جس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے. ڈیریویٹو کیا ہوتا ہے؟ جس میں سے کچھ اور نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وجود ادھر سے بھی کٹ ہے, ادھر سے بھی کٹ ہے. نہ وہ کسی اور چیز میں سے ڈرائیو ہوا اور نہ اس سے کوئی اور چیز ڈرائیو ہوئی. اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ باپ بیٹے کی شکل بھی ہو سکتی ہے. اور پینتھیزم میں جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا روپ دھار لیا. یہ ہندو مت کا فلسفہ ہے نا کہ سب کچھ خدا ہے, خاک وطن میں کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا روپ معاذ اللہ دھار لیا. یہ بدترین شرک ہے. جبکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ کسی اور سے بنا نہ اس سے کچھ اور بنا, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ میٹر کو اس کا ہم پلہ بنا دیا نا. جب یہ کہہ دیا کہ وہ نیدر بھی کریٹڈ نور بھی ڈسٹرائڈ ہے, تو ہم نے اس کو اس کا ہم پلہ بنا دیا. لیکن ہم نے قرآن مجید بے سمجھے پڑھا, عقائد کو بے سمجھے جانا, اور سائنس کی تعلیم ہم نے سمجھ کے پڑھی, تو یقین ہمارا کس پر ہوا؟ سائنس پر ہوا. یہ ظلم ہو گیا بہت بڑا. آپ تعلیم کے شعبے سے متعلق ہیں, آپ بچوں کو سائنس بھی پڑھاتی ہیں, دینیات بھی پڑھاتی ہیں, اسلامیات بھی پڑھاتی ہیں. آپ کو بڑا کلیئر شعور ہونا چاہیے کہ what is true. آپ نے ہمت کر کے, کوشش کر کے جو ہم اپنا دین ہے اس کو اس لیول پر سمجھنا ہے کہ آپ اپنے طلباء کو, اپنی طالبات کو وہ اس لیول پر پڑھا سکیں کہ سائنس کی بھی آپ نفی نہ کریں, لیکن اس کو محدود کریں کہ یہ لمیٹیشن ہے سائنس کی. اللہ تعالیٰ کی وجود کا انکار, اس کا کیا نام ہے انگریزی میں کیا کہتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دہریت کہتے ہیں اس کو. دہریہ, ملحد, الحاد, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دہر کہتے ہیں زمانے کو. دہریت کیا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا مگر مرور زمانہ سے ہوتا ہے. یہ زمانہ چل رہا ہے اور وہ کسی کو گراتا ہے, کسی کو اٹھاتا ہے. علامہ اقبال کا وہ زمانہ نظم ہے بڑی خوبصورت پڑھنے والی, بال جبریل میں. وہ کہتے ہیں کہ جو تھا نہیں ہے, جو ہے نہ ہوگا, یہی ہے ایک حرف محرمانہ. قریب تر ہے نمود جس کی, اسی کا مشتاق ہے زمانہ. ہم بڑے شارٹ سائٹڈ ہیں, قریب تر. ہم قریب کو اہمیت دیتے ہیں اور لانگ سائٹڈ نہیں ہیں, دور نہیں دیکھتے. قریب تر ہے نمود جس کی, اسی کا مشتاق ہے زمانہ. میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا جانا. پھر کہتے ہیں کہ سبھی سے آشنا ہوں میں, جدا جدا رسم و راہ میری. کسی کا راکب, کسی کا مرکب, کسی کو عبرت تازیانہ. راکب سوار ہونے والا, مرکب جس پر سوار ہوا جاتا ہے. تو کسی پر زمانہ حکومت کرتا ہے اور کوئی زمانے پر حکومت کرتا ہے. کسی کا راکب, کسی کا مرکب, کسی کو عبرت کا تازیانہ, اور کسی کو میں ایک عبرت کا نشان بنا کر اس کے سامنے آتا ہوں. تو یہ زمانہ جو ہے, اسی کا وہ اگلا شعر شاید آپ نے سنا ہوگا, نہ تھا اگر تو شریک محفل, قصور میرا ہے یا کہ تیرا, میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ. تو یہ زمانہ تو موو کر رہا ہے, چل رہا ہے. اور دہریت کیا ہے؟ یہ سمجھنا کہ کوئی اس کے پیچھے پرسونیفائڈ بینگ نہیں ہے, یہ آٹومیٹکلی چل رہا ہے. اور مادیت بھی اس کو کہتے ہیں. مادیت کیا ہے کہ مادہ, میٹر ہمیشہ سے موجود ہے. کس شکل میں موجود ہے؟ ایلیمنٹس کی شکل میں. ہائیڈروجن ہے, پوٹاشیم ہے, نائٹروجن ہے, کاربن ہے. یہ ایلیمنٹس موجود تھے, یہ ملے, پھوٹے, ان کے درمیان ایکشنز اور ری ایکشن سے تبدیلیاں واقع ہوئی, ہوتے 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 سیریز آف چینجز کی شکل میں آج یہ کائنات وجود میں آ گئی. اور اس کے پیچھے کوئی وہ پرسونیفائڈ بینگ نہیں ہے. جب ہم اس کو آٹومیٹک پروسیس مانتے ہیں تو یہ خدا, اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی ہے. ایمان کیسے ہوگا کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا تھا
اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا. اور یہ کائنات اس کا ثبوت ہے. یعنی تھرمو ڈائنامکس کے مطابق جب بھی کوئی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہوگی اٹس باؤنڈ ٹو گو ٹو ڈس آرڈر. یعنی آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو اس میں ہچکولے آئیں گے تو آپ کے ہاتھ میں سے پانی ہے وہ بھی گر جائے گا، اور آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں وہ آپس میں رل مل جائے گی. لیکن ایک خاتون، وہ آپ نے تو شاید جو بڑی بہنیں ہیں میری عمر میں ان کو چھاچھ یاد ہوگا، بچیوں کو تو شاید یاد نہ ہو. تو وہ ایک بوڑھی خاتون جو تھی وہ چھاچھ میں دانے ڈال کر کوئی یوں کر کے ہلاتی تھی اور روڈ ادھر چلے جاتے تھے، دانے ادھر آ جاتے تھے. تو یہ کائنات، یعنی جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا اس میں ڈسٹرکشن ہوگی، اور جب بھی کسی موومنٹ کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہوگا تو ہمیشہ وہ آرڈرلی موومنٹ ہوگی اور اس سے کوئی کنسٹرکشن ہوگی. کبھی آپ نے سنا کہ دو کاریں ٹکرائیں اور ان کے اچھے اچھے پرزے مل کر ایک نئی کار بن جائے؟ کبھی نہیں ہوا، دونوں کاریں تباہ ہوں گی. تو یہ جو کنسٹرکٹیو کائنات ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہے. اچھا، اگلا سوال کیا ہے کہ وہ پرسونیفائڈ میرا کیا لگتا ہے؟ اس کو پھر سورہ واقعہ میں جا کر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. 4 نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہیں، اور وہ خاص اسی پہلو سے ہیں کہ آٹومیٹکلی نہیں ہوا. سب سے پہلے فرمایا کہ افرأیتم ما تمنون، یعنی مرد اور عورت. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ کچھ کام مردوں کے کرنے کے ہیں، کچھ عورتوں کے کرنے کے ہیں. گھر کی صفائی ہے، کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونا ہے، یہ عورتوں کے کام ہیں، اور گاڑیاں چلانا اور باہر کنسٹرکشن کا کام کرنا یہ مردوں کے کام ہیں. لیکن عورتوں والے کام جو سمجھے جاتے تھے لارج اسکیل پر کرنے، وہ تو مرد ہی کرتا ہے، اور جو مردوں کے کام سمجھے جاتے تھے وہ عورتیں بھی کر رہی ہیں. گاڑیاں بھی چلا رہی ہیں، ہوائی جہاز بھی چلا رہی ہیں، اور ایون جنگی جہاز بھی چلا رہی ہیں. تو وہ مریم کے کیا نام تھا اس کا، وہ پائلٹ ہی تھی نا، فائٹر پلین چلا رہی تھی. تو وہ فائٹر پلین چلا رہی تھی تو سارے کام کر رہی ہیں. لیکن ایک اعتبار سے وہ مختلف ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ریپروڈکشن ہے. مرد باپ بن سکتا ہے، ماں نہیں بن سکتا. ماں بن سکتی ہے، باپ نہیں بن سکتی. اب اس کو فوکس کیا گیا ہے اس آیت میں، افرأیتم ما تمنون، یعنی مردوں سے خطاب ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم کیا ڈراپ کرتے ہو، کیا ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقون، کیا تم اس کو ایک بچے کی شکل میں پروڈیوس کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے بنانے والے ہیں. نہ عورت کو پتا ہے کہ میرے اندر بچہ کیسے بن رہا ہے، اور نہ مرد کو پتا ہے کہ عورت میرے اس نطفے کو کیسے ٹریٹ کر رہی ہے. لیکن ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا نا کہ اولاد میری ضرورت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میری بیوی بنائی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ. اٹس انبلیویبل کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا. نہیں، اس کے پیچھے ایک پرسونیفائڈ بینگ ہے، ایک وجود ہے قدرت والا. اس نے اس کام کے لیے عورت بنائی ہے، مرد کا جو کام تھا وہ مرد کے لیے اس کو مرد بنایا. پھر اگلی بات فرمائی افرأیتم ما تحرثون، تم نے کبھی غور کیا کہ تم بوتے کیا ہو؟ ایک چھوٹا سا بیج. انتم تزرعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں. obviously انسان کیا کرتا ہے؟ بیج بوتا ہی ہے نا، صرف اگاتا تو نہیں ہے. اور پھر وہ ایک بیج سے 700 دانے بن جاتے ہیں. Is it an accident? No, it's not an accident. پھر افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ اور آپ کو پتا ہے جغرافیہ میں ہم نے پڑھا تھا، آج کل پتہ نہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے، کہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو بارش ہوتی ہے اس کے بخارات خلیج بنگال سے بنگلہ دیش کے نیچے سے اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر ہوائیں انہیں ہمالیہ کی طرف دھکیلتی ہیں، وہاں جا کر ٹھنڈے ہو کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں پھیل جاتے ہیں اور بارش برستی ہے. ایکسیڈنٹ ہے؟ یعنی میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرا رب ہے جس نے مجھے اولاد دینے کے لیے میری بیوی بنائی ہے. میرا رب ہے جو مجھے پانی پلانے کے لیے وہاں سے وہ پانی لا رہا ہے. اور میرا رب ہے جو بیج کو پھاڑتا ہے، اس میں سے پودا نکالتا ہے، پھر کھڑا کرتا ہے، پھر اس پر کئی چھلیاں لگاتا ہے اور کئی دانے نکالتا ہے. It cannot be an accident. اور وہ میرا رب ہے، یہ میرے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، آٹومیٹکلی نہیں ہو رہا.
تو اس کا شکر ادا کرنا. اور انداز کیا اختیار کیا ہے کہ کیا تم وہ بچہ بناتے ہو کہ ہم بناتے ہیں؟ تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم اسے بادل سے نیچے لے کے آتے ہو یا ہم اس کو نیچے لے کے آتے ہیں؟ اور کیا تم نے کبھی غور کیا اس آگ پر جو تم جلاتے ہو، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا تھا، یہ ہم نے پیدا کیا ہے. آج ہم دیکھیں کہ زمین میں 20,000 فٹ نیچے، سمندر کی تہہ سے بھی 5,000 فٹ نیچے گیس اور پیٹرول پڑا ہوا ہے. کس لیے؟ میرا پہیا چلانے کے لیے، آپ کا چولہا جلانے کے لیے. ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے نا؟ تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. پھر بھینس اور گائے، اس کا سورہ نحل میں 2 نشانیاں بیان کی ہیں کہ دیکھو تو صحیح، یہ چوپائے کھاتے کیا ہیں؟ چارہ اور بھوسا. اور کیسے تمہارا رب تمہارے لیے گوبر اور خون کے بیچ میں سے تازہ دودھ نکالتا ہے. یعنی بکری یا گائے بھینس کھڑی ہے، اس کے تھنوں کو دھوتے ہیں تو دودھ آتا ہے، اور اس کو ہم چاقو سے کریں کہ فٹافٹ سارے دودھ ایک دفعہ نکال لیں تو خون نکلے گا، دودھ نہیں نکلے گا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم گوبر تک پہنچ جائیں گے لیکن دودھ نہیں ملے گا. یہ انسٹنٹینیس ملک ہے، رائٹ اس وقت خون میں سے ڈسٹل ہو کر وہ اللہ تعالیٰ تازہ خون تمہیں فراہم کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایکسیڈنٹس نہیں ہے. اور اس سے رب یاد آتا ہے، کون کر رہا ہے میرے لیے؟ وہ پرایا نہیں ہے میرا، وہ میرا اپنا رب ہے، میرا اپنا مالک ہے، جو مجھے دودھ پلا رہا ہے، جو مجھے شہد بنا کر دے رہا ہے، جو میرے لیے بارشیں برسا رہا ہے، جو میرے لیے دانے پیدا کر رہا ہے، اور جو میرے لیے اولاد کا بندوبست کر رہا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جو ہیں بیان کی ہیں. تو سائنس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے، اور اس میں جو سارا نقطے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اٹ از ناٹ این ایکسیڈنٹ. ایکسیڈنٹ سے کنسٹرکشن نہیں ہوتی. یہ ساری کنسٹرکٹیو کائنات، عورت کا پیدا ہونا، مرد کا پیدا ہونا، بیج کا پھٹنا، پودے کا ہونا، چھلیوں کا اگنا، درخت کا اگنا، گیس کا ہونا، پیٹرول کا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ دلیلیں ہیں کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ پیدا نہیں ہوا. اور بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ از ناٹ اے پار. اگر پار ہے تو پھر تم نے کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹک، اس لیے کہ پار تو آٹومیٹک ہوتی ہے، اندھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں جو ہمیں ایک باقاعدہ سینس نظر آتا ہے، ایک گول نظر آتا ہے، اور جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ گول جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گا. یعنی بینگ ویمن، آپ اگر کوئی بایولوجی کی کتاب، بلکہ بایولوجی میں تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کوئی فزیولوجی کی کتاب پڑھیں گی آپ حیران ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا پورا جسم جو ہے وہ اس کے گرد گھومتا ہوا بنایا ہے. اس کی ہارمونل سسٹم اس کے گرد گھومتی ہے، اس کی بایو کیمسٹری مرد کی بایو کیمسٹری سے مختلف ہے، وہ اس کے گرد گھومتی ہے. تو سارا اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اٹس ناٹ این ایکسیڈنٹ. تو یہ جو سیکولر ایجوکیشن ہے یہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے دلوں میں سے ایمان کھینچ لیتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا آپ کو ماننے کی دعوت دیتا ہے، اپنے پیغمبروں کو ماننے کی دعوت دیتا ہے. قرآن پر یقین کہ یہ جو قرآن بات کہہ رہا ہے یہ صحیح بات ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، اس پر ہمیں بڑا فرملی یقین رکھنا چاہیے. اس پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.